دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے ایک ایسی قوم کا جو دنیا میں واحد ایسی قوم ہے جس کی تہذیب و تمدن 6000 سال گزرنے کے باوجود بھی موجود ہیں۔ ان کی عمارتیں، ان کی نشانیاں ابھی تک دنیا میں موجود ہیں اور شاید رہتی دنیا تک ان کی تہذیب و تمدن باقی رہے۔ تذکرہ کرنا ہے قوم سمود کا، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ قوم سمود پر کون سے نبی آئے اور ان کا معجزہ کیا تھا۔ اونٹنی جو پیدا ہوئی پتھر سے، اس کی لمبائی کتنی تھی اور اس کی خوراک کتنی تھی، اور پھر اس قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب کون سا آیا۔ ان تمام باتوں کا ہم تذکرہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے 500 سال کے بعد آئے قوم سمود کی طرف۔ عاد اور سمود یہ دونوں چچا زاد بھائی تھے آپس میں، تو ان کی یہ دونوں نسلیں تھیں۔ قوم عاد قوم سمود سے 500 سال پہلے گزر چکی تھی، تو ان کے جو لوگ ایمان لا چکے تھے انہی کی آگے یہ نسل قوم سمود بھی کہلائی، اور کچھ سمود کی نسل کے لوگ تھے اور کچھ عاد کے لوگ بھی وہاں پہ آ کے آباد ہو گئے۔ یوں وہ لوگ ابتدا میں تو صحیح تھے، خدا پرست تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ لوگ توحید سے دور ہوتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرنے لگ گئے۔ قوم سمود کو اللہ نے یہ ملکہ دیا تھا، یہ فن دیا تھا کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنی رہائش گاہیں بنایا کرتے تھے۔ اپنے بڑے بڑے محلات وہ پہاڑوں کو تراش کر کاٹ کر بنایا کرتے تھے، اور ان کو اس بارے میں بڑی مہارت حاصل تھی، یہاں تک کہ پورے پہاڑ کو وہ ڈیزائن کرتے تھے باہر سے، اور پھر اس کے اندر باہر سے بھی خوبصورت ہوتا تھا پورا پہاڑ، اور اس کے اندر پھر وہ اپنی عمارتیں، عالی شان محلات بنایا کرتے تھے، جو آج بھی سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں مدائن صالحہ کے نام سے وہ بستیاں آج بھی موجود ہیں، وہ پہاڑ آج بھی موجود ہیں، اور سعودی عرب کی حکومت نے ان کو وہ سٹیٹس دیا ہے کہ یہ قومی ورثہ کے طور پر ان کو سنبھالا جائے گا اور ان کی حفاظت کی جائے گی۔ قوم سمود قوم عاد کی طرح بہت لمبے قد کے تھے۔ ان کا درمیانہ جو قد تھا وہ 60 ہاتھ تھا، یعنی 70 فٹ ان کے قد لمبے تھے، اور ان کی عمریں بھی اسی طرح 600 سال سے لے کے 1000 سال تک وہ زندہ رہتے اور طاقتور تھے۔ بڑھاپا ان کو نہیں آتا تھا، جب جوان ہوتے تو وہ ہمیشہ جوان رہتے تھے، بیمار نہیں پڑتے تھے، ہمیشہ جوان رہتے اور ہمیشہ تندرست رہتے تھے، کوئی بیماری بھی ان کے قریب نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا، اور پھر وہ گمراہی میں چلے گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام کو جو انہی کی قوم میں سے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا اس قوم کے اوپر۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پھر اس قوم کو تبلیغ کی، 100 سال سے زیادہ آپ ان کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن چند ایک لوگ آپ پر ایمان لائے۔ جہاں بھی وہ لوگ اکٹھے ہوتے حضرت صالح علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے ہیں، مگر بجائے اس کے کہ وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے اور ان کی بات کو مانتے اور ان کی نبوت کا اقرار کرتے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے، نہیں، ایسا نہیں کیا انہوں نے، بلکہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا تمسخر اڑاتے، ان کا مذاق اڑاتے، ان کی تحقیر کرتے اپنی طرف سے، اور
یہاں تک کہ حضرت صالح علیہ السلام جب ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے تو وہ آگے سے وہی بات کہتے تھے جو قوم عاد کے لوگ کہتے تھے، من ہوا اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے اور ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے، ہم سے مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جہاں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا فصب علیہم ربک صوت عذاب، تمہارے رب کے عذاب کا کوڑا جب برستا ہے تو وہ بڑی شدت کے ساتھ برستا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ لوگ بدعمالیوں بد کرداریوں میں بہت آگے نکل گئے، یہاں تک کہ حلال و حرام کا فرق مٹا دیا، انہوں نے زنا اور نکاح کا فرق بھی مٹا دیا، انہوں نے سود اور تجارت کا فرق مٹا دیا، شربت اور شراب کا فرق بھی مٹا دیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے عدل اور ظلم کا فرق بھی مٹا دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا وہ باز نہ آئے، پھر انہوں نے مل کر تمام سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ مذاکرات کیے اور کہا کہ جس دن ہمارا ہوگا عید کا دن، ہمارا مذہبی تہوار ہے، تو ہم بھی اپنے بتوں کے پاس جائیں گے، تم بھی وہاں آ جانا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قوم سمود ایک چٹان کی عبادت کیا کرتے تھے اور سال میں ایک مرتبہ اس کے گرد جمع ہوتے، اس کے ارد گرد وہ گھومتے اور قربانی پیش کرتے تھے۔ تو وہ دن ان کا آنے والا تھا، وہ ناچتے کودتے شراب پیتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد کو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، وہاں آ جائیں، ہم بھی اپنے بتوں کی عبادت کریں گے، ہم بھی ان کو گزارش کریں گے اپنے بتوں کو، اپنے معبودوں کو کہ وہ کچھ عجیب کر کے دکھا دیں، اگر وہ نہ کر سکے تو پھر آپ کو ہم کہیں گے آپ کچھ کر کے دکھا دینا، اپنے رب سے کہنا کہ وہ کچھ عجیب کرتے۔ تو ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کا اقرار کیا کہ ٹھیک ہے میں وہاں پہ آ جاؤں گا۔ تو جب وہ لوگ جمع ہوئے، حضرت صالح علیہ السلام بھی وہاں پہ پہنچ گئے، تو انہوں نے اپنے بتوں کے آگے کود کود کر ان کی منتیں سماجتیں کی کہ کچھ عجیب کر کے دکھا دو، لیکن وہ پتھر تھے، وہ تو خود محتاج تھے اپنی بناوٹ میں، اپنے تصنع میں، اپنی بناوٹ میں، اپنے خوبصورتی میں وہ دوسرے لوگوں کے محتاج تھے۔ انہوں نے کیا کرنا تھا؟ تو جب وہ کچھ نہ کر سکے تو پھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یک زبان ہو کر کہا، پہلے ایک بولا، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، یہ سامنے جو پہاڑ کے اوپر ایک چٹان ہے، آپ کو آپ کے موبائل سکرین پر وہ چٹان نظر بھی آ رہی ہوگی جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام نے وہ معجزہ کر دکھایا۔ انہوں نے کہا اس سامنے والے پہاڑ سے آپ ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھا دیں۔ دوسرے نے تمسخر کے طور پر کہا کہ وہ اونٹنی ایسی ہو کہ وہ پیدا ہوتے ہی باہر آ کر بچہ بھی ایک پیدا کرے، یعنی وہ گابن ہو، حاملہ ہو۔ تو تیسرا بولا، اس نے کہا وہ اونٹنی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے جسم پر بڑی بڑی اون بھی ہو، یعنی بال ہوں اس کے بڑے بڑے۔ ایک اور بولا، اس نے کہا وہ اونٹنی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی لمبائی بھی بہت زیادہ ہو، اس کی چوڑائی بھی زیادہ ہو۔ ایک اور بولا، اس نے کہا حسن و جمال میں ہم نے ایسی اونٹنی پہلے کبھی نہ دیکھی ہو، اس طرح کی اونٹنی پیدا کرنا۔ اور ایک اور بولا، اس نے کہا کہ وہ دودھ بھی زیادہ دیتی ہو، وہ کھاتی بھی زیادہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کی ساروں کی باتیں سن لی تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض پیش کی کہ اے اللہ، ان لوگوں کا یہ مطالبہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم نے جو مطالبہ رکھا ہے وہ میرے لیے ہے تو بہت مشکل، لیکن میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں اپنے رب سے درخواست کروں گا اور اللہ تعالیٰ ایسا فرما دے گا۔ تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
اے صالح علیہ السلام آپ اس پہاڑ کی طرف اشارہ کریں گے تو جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ کچھ ہو جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر اس پہاڑ کی طرف اشارہ فرمایا، پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک اونٹنی پیدا ہوئی، اور وہ اونٹنی ایسی تھی کہ اس جیسی اونٹنی پہلے انہوں نے نہ کبھی دیکھی، نہ کبھی ان کے تصور میں وہ اونٹنی آئی۔ 1 میل اس اونٹنی کی لمبائی تھی، 120 گز اس کی چوڑائی تھی۔ تو جب اونٹنی پتھر سے باہر آ گئی تو اس نے باہر آتے ہی ایک بچے کو پیدا کیا۔ وہ بچہ بھی بہت خوبصورت تھا اور بالکل اپنی ماں کی طرح کا تھا۔ تو ناظرین جب وہ اونٹنی پیدا ہو گئی تو وہ دیکھ کر پہلے تو وہ خوف زدہ بھی ہوئے اور پھر خوش بھی ہوئے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے صالح علیہ السلام آپ یوں لگتا ہے کہ جیسے جادو بھی سیکھ گئے ہیں۔ یہ وہی جملہ تھا جو ہر نبی جب معجزہ کوئی دکھاتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی معجزہ دکھاتے ہیں تو کافر ان کو یہی کہتے تھے کہ آپ نعوذ باللہ جادوگر ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی اسی طرح کہا کہ آپ تو جادو بھی جانتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب وہ اونٹنی پیدا کر دی، پہاڑ سے نکال دی، تو اس کا نام رکھا گیا صالح، ناقہ صالح، لیکن قرآن مجید نے اس کا نام ناقۃ اللہ رکھا ہے۔ قال هذه ناقۃ اللہ لکم آیہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے جب انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اگر آپ ایسا کر دیں تو ہم آپ کے رب پر ایمان لے آئیں گے، وہ نہ ایمان لائے، چند ایک لوگ ایمان لائے لیکن زیادہ تر لوگ منکر ہو گئے، اور انہوں نے یہی کہا کہ آپ تو جادو بھی جانتے ہیں۔ تو پھر جب وہ اونٹنی پیدا ہو گئی تو وہ اپنی قد کاٹ کے حساب سے پھر اس کی خوراک بھی تھی، وہ کھیتوں کے کھیت روز چارہ بھی کھاتی، اور ان کے پاس ایک تالاب تھا کنواں نما۔ وہ اوپر سے پہاڑوں سے جب آبشاریں نیچے اترتی تھیں تو سارے پانی کو جمع کر کے پھر اس میں سے مختلف قسم کی نہریں انہوں نے نکالی ہوئی تھیں، اور اسی تالاب سے وہ خود بھی پانی استعمال کرتے تھے۔ ان کے مال مویشی بھی وہاں سے پیتے، وہ خود بھی وہاں سے استعمال کرتے تھے پانی۔ تو جب وہ اونٹنی آ گئی تو جب وہ تالاب سے منہ لگاتی تو سارا پانی پی جاتی تھی ایک ہی سانس میں۔ تو وہ ان لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ پھر یہ طے پایا کہ ایک دن اونٹنی کے لیے وقف کر دو اور ایک دن تمہارے لیے ہوگا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، دوسرے دن اونٹنی پانی نہیں پیے گی، وہ پھر تمہارا دن ہوگا۔ تو ناظرین جب وہ اونٹنی پھر وہ دن مقرر ہو گیا تو دودھ بھی وہ اتنا دیتی تھی کہ پوری قوم وہ دودھ پی لیتی تھی۔ انہوں نے اس کے دودھ کے لیے پھر ایک پہاڑ کو تراش کر ایک پیالہ بنایا۔ وہ پیالہ آپ کی سکرین پر ظاہر ہو رہا ہے، وہ آج بھی پیالہ وہاں پہ موجود ہے۔ تو اس میں وہ اونٹنی آ کے وہاں پہ کھڑی ہو جایا کرتی تھی، پھر اس کا دودھ نکالا جاتا تھا۔ تو کئی لوگ مل کے اس کا دودھ نکالتے تھے باری باری، تو وہ پیالہ بھر جایا کرتا تھا۔ پھر اس سے پوری قوم کے لوگ دودھ پیتے تھے، اس سے مکھن بھی نکالتے تھے، اس کا دہی بھی بناتے تھے۔ تو اس کی اون وہ اتارتے تو اس سے وہ بڑا منافع بخش کاروبار کرتے تھے۔ زر مبادلہ ان کے پاس آتا، بڑی بڑی دور منڈیوں میں لے کے وہ اس اونٹنی کی اون کو لے کے بیچا کرتے تھے۔ گویا کہ اس اونٹنی کے ان کو فوائد بہت زیادہ ملنے لگے۔ دودھ وہ خود بھی پیتے تھے اور لوگوں کو بھی دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح وقت گزرتا گیا، 30 سال تک وہ اونٹنی ان کے درمیان رہی۔ پہلے تو وہ اونٹنی سے پیار بھی کرتے رہے، پھر آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں اس اونٹنی کی نفرت پیدا ہو گئی۔ وہ ان کو اچھی نہیں لگنے لگی تھی، کیونکہ ان کے جانور اس اونٹنی سے ڈرتے تھے۔ اس کی لمبائی دیکھ کر، اس کا قد کاٹ دیکھ کر وہ اونٹنی سے ڈرا کرتے تھے، چراگاہوں میں نہیں جاتے تھے۔ بیمار پڑ گئے جانور ان کے اونٹنی کی خوف کی وجہ سے، مر گئے۔ تو یوں
وقت گزرتا گیا آخر کار اونٹنی کے لیے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی. تو اس قوم کی سرداروں میں ایک سردار عورت بھی تھی, اس کی 2 بیٹیاں تھیں. ناظرین, اس کے بہت مال مویشی تھے, اس کو بھی بڑی تکلیف تھی. اس نے پھر اعلان کیا کہ جو کوئی اس اونٹنی کو قتل کرے گا میں اس کو اپنی دونوں بیٹیاں انعام کے طور پر دے دوں گی. تو وہ فاحشہ عورت تھی, بد کردار عورت بھی تھی, خود بھی, اس کی بیٹیاں بھی ایسی تھیں. تو قدار بن سالف اور اس کا ایک دوست دونوں اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم اس اونٹنی کو قتل کر دیں گے. وہ تیر انداز بھی تھا. قدار بن سالف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ولد الزنا تھا, یعنی حرامی تھا وہ. تو اس نے تیر اندازی بھی سیکھی ہوئی تھی, تو وہ بہت طاقتور بھی تھا. تو اس نے اس کا ذمہ داری سنبھال لی, اس عورت کے ساتھ وعدہ کر لیا, یہاں تک کہ پھر وہ چھپ کے بیٹھ گئے. اور جب وہ اونٹنی پہاڑوں سے نکل کر وہ آئی, تالاب کی طرف پانی پینے کے لیے آئی, تو انہوں نے اس کی طرف ایک تیر پھینکا جو اس کی ٹانگ میں پیوست ہو گیا. اس کی ہیبت اتنی تھی, اس کا قد کاٹ اتنا تھا کہ اس کے سامنے جا کر اس پر حملہ کرنا ناممکن تھا. خوف کھاتے تھے لوگ اس سے. تو پھر بہرحال دور سے انہوں نے اس کے اوپر تیر پھینکا. تیر اس کی ٹانگ میں جا کے, پچھلی ٹانگ میں جا کے ران میں لگا, اس سے خون کا ایک فوارہ چھوٹا. اور پھر قریب جا کے انہوں نے نیزہ پھینکا, نیزہ بھی جا کے اس کے جسم میں پیوست ہو گیا. پھر وہ اونٹنی زمین پر گر گئی. تو یوں دوسری قوم کے لوگ پھر بھاگے آئے اور انہوں نے اس اونٹنی کے جسم کے حصے کاٹ کاٹ کر الگ کر دیے اور اس کا گوشت آپس میں بانٹنے لگے. کچھ وہیں پہ بیٹھ کے کھانے لگ گئے بھون بھون کر. حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا بہت افسردہ ہوئے اور اس مقام پر پہنچے تو دیکھا تو وہ اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ کر پہاڑوں کی طرف جا رہا تھا. حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم بچنا چاہتے ہو تو اس اونٹنی کے بچے کو واپس لے آؤ. جب تک یہ تمہارے درمیان رہے گا تم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اگر یہ چلا گیا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. انہوں نے اس بات کا مذاق اڑایا. حضرت صالح علیہ السلام اس اونٹنی کے بچے کے پیچھے بھاگے مگر وہ قابو نہیں آیا. وہ رینگتا ہوا, چلاتا ہوا, چیختا ہوا پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا اور جس پہاڑ سے اس کی ماں نکلی تھی اسی پہاڑ میں وہ جا کے دوبارہ داخل ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ چھپ گیا. لیکن چھپنے سے پہلے اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے 3 دفعہ زور سے چیخ ماری. ایک چیخ ماری, دوسری ماری, پھر تیسری ماری اور ساتھ ہی پھر وہ پتھر میں چھپ گیا. حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ جو 3 دفعہ اونٹنی کے بچے نے چیخ ماری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم 3 دن تک مزید زندہ رہ سکتے ہو. 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. اس کا بھی انہوں نے مذاق اڑایا. انہوں نے کہا اس کی نشانی کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا پہلے دن تمہارے چہرے کے رنگ زرد پڑ جائیں گے, دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن تمہاری نحوست عروج کو پہنچے گی اور تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. تو ناظرین حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر 3 دن تم اپنے گھروں میں جس طرح چاہتے ہو تم گزار لو. انہوں نے پھر اور مذاق اڑایا. انہوں نے کہا پھر کس طرح ہم وہ 3 دن گزاریں, بتائیں آپ, ہم شراب پئیں, رنگ رلیاں منائیں یا کوئی اور تماشا کریں؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے دل میں آتا ہے وہ کر لو, 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے. دوسرا دن جب ہوا تو جب وہ رات کو سوئے ہوئے اٹھے صبح تو ان کے رنگ زرد پڑ چکے تھے. دوسرے دن جب وہ سوئے تو جب صبح اٹھے اگلے دن تو ان کے چہرے کے رنگ سرخ ہو گئے تھے. انہیں یقین ہو گیا. انہوں نے پھر 9 آدمیوں کا ایک قافلہ یعنی ایک جتھا تیار کیا اور ان کو کہا کہ صالح علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. لہذا وہ 9 لوگ مختلف قبائل سے اکٹھے کیے تھے. انہوں نے جوان مرد طاقتور ترین لوگ تھے. وہ پہاڑ حضرت صالح علیہ السلام کا جو گھر تھا وہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا. تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر شب خون مارنے کے لیے جا رہے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے.
تو جب وہ آپ کے گھر کے قریب پہنچے تو حضرت جبریل امین آسمان سے اترے اور ان پر پتھروں کی بارش شروع کر دی. وہ تو 9 کے 9 وہیں پہ مر گئے. تو جب اگلا دن آیا تو ان کے رنگ سیاہ پڑ چکے تھے، اور پھر سورج طلوع ہوتے ہی عذاب کا سلسلہ ان پر نازل ہو گیا، عذاب کا آغاز ہو گیا. اور آسمان پر بادل آئے اور وہ بادلوں میں پھر بجلی بھی کڑکی، اور پھر اس میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری. اس چیخ کی وجہ سے ان قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے، ان کے دلوں کی دھڑکنیں رک گئیں، ان کے دماغ پگھل گئے، اور یہاں تک کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی روحیں ان کے جسموں کو چھوڑ کر چلی گئیں اور موت واقع ہو گئی. تو وہ ان کے بڑے بڑے لمبے قد زمین پر اس طرح پڑے ہوئے تھے جس طرح جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا جس طرح وہ پڑا ہوتا ہے، یہ حالت تھی ان کی. تو ناظرین، وہ قوم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اور پھر ایک زلزلہ آیا اور اس زلزلے نے ان کی لاشوں کو تہس نہس کر دیا، زمین میں ہمیشہ کے لیے ملا دیا. نہ ان کی قبریں بنی، نہ ان کی کوئی یادگار باقی ہیں. ہاں، ان کے وہ مکانات جو پہاڑوں کو تراش کر وہ بناتے تھے وہ آج بھی موجود ہیں. مدینہ طیبہ سے تقریباً 300 میل کے فاصلے پر مدائن صالحہ کے نام سے وادی ہجر بھی اس کو کہتے ہیں. آج بھی وہ ان کے محلات موجود ہیں، اور رہتی دنیا تک وہ محلات عبرت کا نشان بنے رہیں گے، اور ان کی داستانیں وہ محلات سناتے رہیں گے. محلات تو آج بھی موجود ہیں، اپنی شان و شوکت کے ساتھ موجود ہیں، لیکن ان محلات میں رہنے والا کوئی نہیں ہے. تو یوں اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو اس طرح آتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر، مختلف روایات ہیں، ایک تو یہ کہ وہ مکہ مکرمہ کی طرف آ گئے، دوسری روایت یہ ہے کہ وہ فلسطین کی طرف ہجرت کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے، اور وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی.